سب سے پہلے میری جو بچیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، آپ نے ان سبوں کو اس جلسے میں شرکت کرنے کی ہمت دلائی ہے، اس کے لیے اس جلسے کے جو اہتمام کرنے والے ہیں، جو منتظمین ہیں، میں ان کو اس لیے کہ مجھے یوسف القرضاوی جن کا ابھی تعلق ہے، اور انہوں نے ایک بات بہت ہی پتہ کی کہی ہے جسے ہم لوگ نوٹ کرتے ہیں اپنے ذہنوں میں دل کے صفحات پر۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس دن سے ہم نے خواتین کو، مستورات کو مساجد سے نکال دیا ہے، اسی دن سے امت کا زبان شروع ہو گیا۔ تو یہ چیز دیکھ کر مجھے انتہائی مسرت ہو رہی ہے اور انتہائی خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو کمپٹیشن تھا، اور اس کمپٹیشن میں عربی کے بچے بھی تھے، انگریزی کے بھی تھے، اور اردو میں تو تھے ہی ہے، گویا اس بات کی اس میں عکاسی ہے اور اس بات کی غمازی ہے کہ اسلام جو ہے یا امت مسلمہ جو ہے، ظاہر کہ عربک کو سب سے بڑا درجہ میں نے نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، لیکن اس کے بعد جتنی زبانیں ہیں دنیا کی، ان ساری زبانوں کو سیکھنا اور ان ساری زبانوں کے حوالے سے اسلام کو جانا، یا بار بار قرآن کا ذکر آ رہا تھا، قرآن کو عام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیے، چونکہ سیرت پاک کا یہ جلسہ ہے، سیرت النبی کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ یہودی تھے اور وہ قیدی بنائے گئے، تو آپ نے سب سے پہلی جو شرط رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ ہمارے بچوں کو عبرانی سکھائیں۔ یعنی گویا صرف اتنی سی بات ہے کہ دنیا کی جتنی زبانیں آپ سیکھ سکیں، ان زبانوں میں اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنے جذبات کا مطلب ہے کہ اسلامی جذبات کو، اسلامی احساسات کو پورے طریقے سے دنیا کے مختلف لوگوں تک مختلف زبانوں کے حوالے سے بآسانی آپ پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن نے خود یہ بات کہی ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر آئے تو ان کی زبان عربی تھی، لیکن دنیا کے بیشتر علاقوں میں، بیشتر خطوں میں انبیاء اور رسول آئے، تو ظاہر ہے کہ ان تمام انبیاء اور رسول کی زبان عربی نہیں تھی، ظاہر ہے کہ مختلف زبانیں رہی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں بھی کوئی نبی آیا ہو، ہندوستان میں بھی کوئی رسول آیا ہو، تو اس کی زبان سنسکرت رہی ہو۔ گویا پورے اسلام کا، سیرت پاک کا، یعنی قرآن کا یہ پیغام ہے کہ زبانیں زیادہ سے زیادہ سیکھی جائیں تاکہ ہم اپنی باتوں کو دوسری زبان تک جاننے والوں تک بآسانی پہنچا سکیں۔ اور ایک بات انتہائی مجھے خوشی کا احساس ہو رہا ہے کہ جو اصحاب صفہ کی یہاں بات ہو رہی تھی، اور جب مدرسے کے حوالے سے جو یہاں مکالمہ ہوا تھا، تو مجھے انتہائی پسند ہے، اور یوں پسند ہے کہ مدارس کی حقیقت کیا ہے، ان کی خدمات کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، وہ کس طریقے کی فتوحات کو انجام دے رہے ہیں، ان ساری فتوحات کا، مدارس کی ساری خدمات کا، ان کی ساری رسومات کا اس مکالمے کے ذریعے، وہ بھی شاعری کے ذریعے بڑے سلیقے سے پیش کیا گیا ہے۔ میں ان بچوں سے کہنا چاہوں گا اور آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی، ان کی تقاریر آپ دیکھیے، ان تقاریر میں بار بار یہ کہتے تھے کہ مدارس اسلام کی قلعے، تو ان قلعے کو تحفظ کیسے فراہم کیا جائے، اور ان مدارس کو بچایا کیسے جائے، اور ان مدارس کو
مزید استحکام کس طریقے سے بخشا جائے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ان مدارس کے تحفظ کے سلسلے میں ہم بیدار نہیں ہوتے ہیں، حساس نہیں ہوتے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ اپنی تہذیب پر، اپنی مشرقیت پر، اپنے تمدن پر خود اپنے ہاتھوں سے تیشہ چلا رہے ہیں۔ تو ان مدارس کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ میں تو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ذرا میں اس میں بات کہہ نہیں پاتا، ذرا بچوں اور سے میری بات کو سنو۔ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، میں تو ظاہر ہے کہ یہاں پر کسی معاند کا، کسی مخالف کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر سلیقے سے جو خانگی کا ریشیو ہے، جو لیول ہے، اس کا تجزیہ اگر کیا جائے اور ہندوستان کے جتنے مدارس ہیں ان کے دروازے اگر بند کر دیے جائیں حکومتی سطح سے، تو ہندوستان کا جو خانگی کا ریٹ ہے وہ بہت ہی نیچے اور بہت ہی اسفل پہنچ جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ خاص قسم کی ذہنیت ہے جو کام کر رہی ہے، لیکن یہ جو ذہنیت ہے وہ ہندوستان سے محبت کرنے والی نہیں ہے۔ یہ جو ذہنیت ہے وہ ہندوستان کی جو تہذیب ہے، ہندوستان کا جو تمدن ہے، اس پر اس طریقے سے پیچھا چلایا جا رہا ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف ان کا ذاتی مفاد ہے۔ پہلے کے ہمارے جو لیڈرز تھے ان کے ذاتی مفادات نہیں ہوا کرتے تھے، ملک کے مفادات، عوام کے مفادات، مدارس کے مفادات، کالج کے مفادات، جامعات کے مفادات، یہ ان کے مفادات ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کی جو سیاست ہے، آج کی جو گفتگو ہے، آج کی جو ایکٹیویٹیز ہے، وہ صرف اپنی ذات تک، اسی کی حد تک بالکل سے محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ یعنی یہ جو سیاست ہے یہ ملکی مفادات کے لیے نہیں ہے بلکہ ذاتیات کے لیے ہے۔ میں یہاں پر نہرو کا نام دینا چاہوں گا، ایک سے آپ اقرار کر سکتے ہیں، مجھے اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن نہرو ظاہر ہے کہ بڑے خاندان کے تھے، اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ نہیں ہے، وہ ایک بہت ہی پڑھے لکھے، بہت ہی لرنڈ قسم کے، بہت ہی باشعور قسم کے اسکالر تھے۔ ان کی کتاب ہندوستان کے اوپر ہے، اور ہندوستان کی جتنی چیزیں ہیں کہ جو آپ سائنس کے سارے اداروں پہ دیکھیں، یہ سب نہرو کی دین ہے۔ لیکن نہرو کی محبت کا حال آپ دیکھیے کہ آخری دنوں تک ان کے پاس کارڈ نہیں تھے۔ یا اندازہ لگائیں کہ جو ہندوستان کی قیادت تھی وہ ہندوستان کو ترقی کس طریقے سے دینا چاہتی تھی، ہندوستان کو کس طریقے سے تعمیر کرنا چاہتی تھی۔ لوگوں نے جب ان سے کہا کہ آپ ان کے وزیر اعظم ہیں، ان سے جب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اتنی بڑی حیثیت کے اور عالمی وقار کے مالک ہیں تو آپ کار کیوں نہیں نکلے تھے؟ لیکن جناب ضد کرنے کے ساتھ جو اصرار لوگوں نے کیا، کار تو انہوں نے خریدی لیکن انہوں نے قسط پر خریدی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو قسط پہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایک تو یہ میں نے مثال کیا ہے، اور صرف اس لیے مثال کیا ہے کہ اگر وطن کے تئیں اس طریقے کا اخلاص نہیں ہوگا، یا وطن کے جو لوگ ہیں ان سے اگر ہمارے قائدین، ہمارے لیڈرز یا ہمارے نیتا حضرات محبت نہیں کریں گے، تو یہ ملک بہت تیزی سے تباہی کی طرف، انحطاط کی طرف، زوال کی طرف جا رہا ہے۔ تو دیکھیے آپ سیرت پاک کو پڑھیے، سیرت النبی کو پڑھیے۔ سیرت النبی کا جو بنیادی نقطہ، سیرت النبی کی جو ایک طریقے سے اساس ہے، وہ اساس محبت ہے، اور وہی اساس آپ سے یہ کہتی ہے، آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے وطن سے وطن کے ساتھ دوسروں کا رویہ کیا ہے، اور ہمارا رویہ کیا اسی طریقے سے متعصبانہ ہونا چاہیے، معاندانہ ہونا چاہیے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جس طریقے سے پوری سیرت پاک کو پڑھیے کہ جو آپ کے اوپر غلاظت ڈالتے تھے، جو آپ کو ایذائیں پہنچاتے تھے، تکالیف دیتے تھے، راستے میں کانٹے کو بچھا دیا کرتے تھے، لیکن ان کانٹے بچھانے والوں کے ساتھ جو آپ کا سلوک ہوتا تھا وہ حسن سلوک تھا۔ بار بار یہ آیت پڑھی گئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ جو آیت ہے
ظاہر ہے کہ بہت پڑھی جاتی ہے، مستقل پڑھی جاتی ہے، لیکن اس میں اس آیت کو چونکہ یہاں سارے لوگ کچھ عربی بھی جاننے والے ہیں، یہاں پر دیکھیے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجیں گے، یہ نہیں کہا گیا، یعنی محض رحمت بنا کے بھیجیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو مشرکین تھے، جو منافقین تھے، یا جو دشمنان رسول تھے، ان پر بھی حدیث میں آتا کہ لعنت نہ کیجیے۔ یہ جو رحمت کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول کو جو رحمت کہا گیا ہے، تو اس رحمت کی آغوش میں صرف امت مسلمہ نہیں ہے، اس رحمت کے آغوش میں کفار بھی ہیں، ان رحمت کے آغوش میں مشرکین بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں۔ دیکھیے ایک آیت قرآن کی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو عداوت کی انتہا پر پہنچ گئے تھے، آپ نے کبھی ان کو بتایا نہیں، آپ نے کبھی ان کو ستایا نہیں، بلکہ قریب آنے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہماری بہت سی باتیں تم مت مانو، لیکن یہودیت میں، مسیحیت میں اور اسلام میں بہت سے ایسے پوائنٹ ایسے ہیں، بہت سی ایسی جہتیں اور نکات ایسے ہیں کہ جس میں دینوں میں اتفاق ہے، دینوں میں اتحاد ہے، بہت سی ایسی باتیں وحدانیت ہے۔ تو اس طریقے کی جتنی باتیں ہیں، ہم لوگوں میں اگر بیٹھ کر اس مسئلے پر اتحاد ہو جائے اور اس طریقے سے ہم دعوت اسلام کا کام کریں، دعوت مسیحیت کا کام کریں، نصرانیت کا کام کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے سے اتفاق ہوگا، اور جب اتفاق ہوگا تو اسلام میں ضرور اتنی طاقت ہے، اسلام میں ضرور اتنا پاور ہے، جس طریقے سے الیکٹرک ہوتی ہے، آپ اس کے قریب نہیں ہیں، آپ اس کے سے دیکھتے ہیں برا ہو ہے، قریب مت جاؤ۔ بچوں کو جو نادان ہے، نہ سمجھ ہے، ان کو پکڑتے ہیں۔ اسلام میں بھی ایک ایسی کشش ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن پڑھا جاتا تھا، آپ نے قرآن کا بار بار ذکر کیا، تو جو کفار تھے، مشرکین تھے اور اللہ کے رسول کے معاندین تھے، وہ ہنگامہ بلغہ بلغ آیا ہوا کہ ہنگامہ کرو۔ کیوں ہنگامہ کرواتے تھے؟ صرف اس لیے ہنگامہ کرتے تھے کہ جو قرآن کی آیات ہیں، یہ جو کلام الہی ہے، جو کلام ربانی ہے، اس میں ایسی تحریک ہے، ایسی تاثیر ہے اور ایسا اس میں سیر ہے کہ اگر وہ کان میں آواز گئی نہیں کہ زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، زندگی میں ایک عجیب سا انقلاب آ جاتا ہے۔ تو قرآن ایک طریقے سے زندگی کو بدل دیتا ہے، زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ قرآن میں یہ خود بات آئی ہوئی ہے کہ وہ عرب، آپ دیکھیں حال ہی میں مسدس حالی میں سارا نقشہ کھینچا ہے کہ معمولی سی بات پر سینکڑوں سال جنگیں ہوتی تھی، تباہی ہوتی تھی، جانیں جاتی تھی اور عجیب قسم کی تناؤ ہوتی تھی۔ لیکن جب قرآن آتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تو اس میں ایسی تاثیر اور ایسی طاقت ہے، ایسا فورس ہے جو دلوں میں اتر جاتا ہے۔ تو کہتے اس کے لیے قرآن نے تعریف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ عرب جو ڈرتے تھے، جھگڑتے تھے اور کبھی ملنے کا، متحد ہونے کا، متفق ہونے کا تصور نہیں تھا، لیکن قرآن نے اس کو الفا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے ان کو جوڑ دیا ہے۔ الفا کا مفہوم وہی ہے جیسے کسی چیز کو اس طریقے سے جوڑیں کہ وہ الگ نہ ہو سکے، اسی طریقے سے قرآن نے مسلمان کو جوڑ دیا ہے، اور ہر جگہ وہ جوڑنے کی بات کرتا ہے، ہر جگہ وہ متفق ہونے کی بات کرتا ہے، ہر جگہ وہ اتفاق کی بات کرتا ہے، مل کے رہنے کی بات کرتا ہے۔ یہ دیکھیے بچوں کا میری بات سنو پلیز، دیکھیے جہاں تک یہ بات کہی گئی ہے کہ نماز کی جو صفیں ہیں، ان صفوں کو اس طریقے سے درست کرو اور اس طریقے سے اس کی ترتیب ہو کہ کہیں سے اس میں بے ترتیبی نہ ہو، کہیں بھی اس میں قید نہ ہو، بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر صفیں بے ترتیب ہوں گی، ٹیڑھی ہوں گی، تمہارے دل میں کشی آئے گی۔ یہ اصل کی
مقصد یہ ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو امت مسلمہ ہے، یہ جو سیرت پاک کو ماننے والی ہے، سیرت پاک کو چاہنے والی ہے، اس کے کہیں چہرہ پر نہیں ہوتا، اس کے کہیں بے ترتیبی نہیں ہوتی ہے. اور امت، دیکھیے امت کا جو لفظ ہے وہ کسی اور قوم کے لیے استعمال نہیں کیا سکتا ہے. امت کا مفہوم یہ ہے، ظاہر یہ ان سے ہے کہ ایک ماں کی جو اولاد ہوتی ہیں، جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں، اس میں جس طریقے کی محبت ہوتی ہے، جس طریقے کا لگاؤ ہوتا ہے، جس طریقے کی ایک جائیت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی بھی ایک جائیت ہے. قرآن کریم نے کہا ہے کہ بار بار وہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. دیکھیے یہاں پر یہ بات تو سے آپ تفسیر کو دیکھیے، آپ تراجم کو دیکھیے، اس میں آپ سے ترجمہ یہ پائیں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام. علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ فرق قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے، بیرونی دریا کچھ نہیں. لیکن جب تک قرآن کے لفظ کو آپ نہیں سمجھیں گے کہ قرآن کے لفظ کی معنویت کیا ہے، قرآن کے لفظ کی داخلیت کیا ہے، اگر وہ آپ پکڑیں گے نہیں، یا قرآن کو یوں کہیں ڈائریکٹلی، جیسے میرے بچے سب عربی میں گفتگو کرتے تھے، اگر قرآن کو ڈائریکٹلی آپ ڈائریکٹلی قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے نماز کی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب نمازی کے اندر پوری تاکید کے ساتھ، پوری اجتماعیت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ جب وہ نماز پڑھتا ہے اللہ سے بات کرتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کو اگر تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ بہت جم کر، دنیا سے کٹ کر اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے. سید قطب شہید کی ایک کتاب ہے التصویر الفنی، اس کو پڑھیے. سید قطب شہید نے یہ لکھا ہے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن سے ڈیلی ٹاک ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے. جیسے میرے دونوں بچے ابھی مدارس سے نظم پڑھ رہے تھے، تو قرآن اس طریقے سے پڑھا جائے تو قرآن آپ کے سامنے مجسم ہو کر سامنے آ جائے. تو ظاہر یہ بات کہی گئی کہ اگر قرآن کو بار بار یہ کہا گیا کہ تو اعتصام کا لفظ میں استعمال کرنا چاہوں گا، اس کے مفہوم میں آنا چاہوں گا. اعتصام بیسیکلی چمٹنے کو کہتے ہیں، چمٹنے کو کہتے ہیں، بلکہ پکڑنے کو نہ کہا جائے، چمٹنا. اس کے لیے رسمت جو ہے وہ چمٹاؤ کو کہتے ہیں. وہ بالکل کوئی چیز لپٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں. اور جہاں بے آ جاتا ہے، اعتصام بے اگر آئے گا تو کسی چیز سے اس طریقے سے چمٹ جائیں، کسی چیز سے اس طریقے سے وابستہ ہو جائیں، اس طریقے سے لگ جائے کہ اگر کوئی آپ کو الگ کرنا چاہے تو آپ کے بازو الگ ہو جائیں، لیکن آپ اس سے الگ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بالکل اعتصام بے کا یہی مفہوم ہے. اگر ایک لفظی مفہوم ہے تو جب تک قرآن کے لفظ پر آپ کا ارتکاز نہ ہو، قرآن کے لفظ پر اس طریقے سے جماؤ آپ کا نہ ہو، تو قرآن کی روح کیا ہے، قرآن آپ سے کہنا چاہتا ہے، قرآن کس طریقے سے انقلابی کتاب پڑھنا چاہتی ہے، وہ نہیں پڑھ پائے گی جب تک کہ قرآن سے خود آپ باتیں نہ کریں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی میں اشتہار آتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے، خاص طور سے وہ دو ہاتھی کا جو آتا ہے کہ کھینچتے ہیں لیکن الگ نہیں ہوتے. اسی طریقے سے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ اپنی کتاب کے بارے میں کہنا چاہتا ہے کہ قرآن سے ایسے چمٹ جاؤ، اس طریقے سے لگ جاؤ کہ تم کو کوئی الگ کرنا چاہے، تم کو اس سے ہٹانا چاہے تو ہٹا نہ سکے. ظاہر ہے کہ شعر بہت پڑے گئے ہیں، ایک شعر بھی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. کہتے ہیں کہ اور خار پہ تاریخ قرآن ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. یقین جانیے اگر اعزاز چاہتے ہیں، اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اگر آپ قیادت چاہتے ہیں، سیادت چاہتے ہیں، امامت کا لفظ ابھی آیا تھا تو میں تو ایک ناکارہ انسان ہوں، لیکن اگر کوئی قوم اس دنیا کو امامت فراہم کر سکتی ہے، اور اس دنیا میں ابھی کچھ امامت ہے، امریکن امامت ہے، چائنیز امامت ہے، اور نہ جانے اسرائیلی امامت ہے، لیکن ان ساری امامت کے باوجود، ان ساری سپر پاورز کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ بڑی بے چینی ہے، بڑا اضطراب ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ سکون اس وقت ہوگا
جب امت مسلمہ کی جب امامت ہوگی. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف چیخ کر اور اچھی تقاریر کرنے سے آپ کو مل جائے گی؟ ایسا نہیں. لیکن جب تک یہ دنیا کا اصول ہے، قرآن کا اصول ہے، تو میں وہ آیت پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ حافظ نہیں ہوں، بڑا مسئلہ اس کا کھڑا ہوتا ہے. یرثھا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. اس کا جو ترجمہ مفسرین کرتے ہیں یا بیشتر تفاسیر کی ترجمہ ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہی زمین کے وارث. میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یقین جانیے کیا امریکہ نیک ہے؟ امریکہ نیک ہے؟ کتنے لوگوں کو مارتا ہے، کتنے لوگوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، اس کے لیے اسلحہ بیچتا ہے، نہ جانے کن چیزوں کو ایٹم بم دیتا ہے. تو یہ بتائیے کہ ظالم ہونے کے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ تو تلاوت نہیں کرتا ہے، وہ تو ہمارے طریقے سے مسجد میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، سیرت النبی کے جلسے وہ نہیں کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ مجھے اس کی قیادت اسی کا ہے. اس کی کوئی وجہ ہوگی، شاید میں تھوڑا سا بتا سکوں گا کہ جو قوم دنیا کو دیتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جب انہوں نے یہ کہا، جب انہوں نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ یہ بتائیے کہ سب سے بہتر ترین انسان، اللہ کے رسول نے طرح طرح کے جوابات آئے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا سب سے بہتر ترین، سب سے عظیم ترین، کنتم خیر امۃ للناس، سب سے عظیم ترین امت اگر کوئی ہے جو لوگوں کو فائدہ. اگر آپ مستقل نماز پڑھتے ہیں، آپ مستقل تلاوت کرتے ہیں، لمبی لمبی تسبیحات آپ کے ہاتھ میں ہوں، لیکن لوگوں کو فوائد نہیں آپ پہنچا رہے، لوگوں کے کام نہیں آ پا رہے ہیں، اب آپ مسجد سے نکلتے ہیں، ایک آدمی تڑپ رہا ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، اس کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے، لیکن اسے ٹچ آپ نہیں کرتے ہیں، نگاہیں بند کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یقین جانیے ایسی نماز اور ایسی تلاوت آپ کی نکلتی جب تک لوگوں کے کام، تو امت مسلمہ جب تک لوگوں کے کام آتی رہی ہے، جب تک دنیا کو دیتی رہی، جو دنیا کو دیتا ہے، امریکہ تمام اپنے ظلم کے بعد دنیا کو دیتا ہے، ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ میں ہے. چونکہ جب اسپین آپ کے ہاتھ میں تھا یا دنیا آپ کے ہاتھ میں تھی تو ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں تھی، لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ وہ سب اٹھا لے گئے اور اسی لیے آج ان کی قیادت ہے. تو میں اپنے بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے عربک میں ایک اچھی سی، ایک فصیح سی، خوبصورت سی، دلکش قسم کی تقریر کرتے ہو، اسی طریقے سے میرے اس بچے نے، اس میرے بیٹے نے بہت اچھی سی تقریر کی ہے. تو جب تک علوم ہمارے ہاتھ میں نہیں اور علوم جس بیلنس ہوتے ہیں اسلام کی طرح، تو اسی لیے دنیا میں بے چینی ہے. لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں جب علوم ہوں گے، فنون ہوں گے، سائنس ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، یا سزیت کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے میں سائنس ہو اور سر پہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہو، جب اس طریقے کا مسلمان نہیں ہوگا تو اس وقت کبھی آپ کو امامت نہیں مل سکتی، اس وقت کبھی آپ کو سعادت نہیں مل سکتی ہے. تو یہ گفتگو تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات اور کہنا چاہوں گا آج کی اس مجلس کے حوالے سے، بلکہ قرآن کی آیت پڑھنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد اپنی درخواست اور اجتماع صاحب کے سامنے رکھوں گا. قرآن میں آیا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یقین جانیے یہ میرے ندیم صاحب، اور ندیم جب پیارے کہتے ہیں عربک میں، یہ بچے سب عربی نہ ہیں، ان سے زیادہ عربی جانتے ہیں، تو اس کے لیے 50 ورڈ آتے ہیں. صدیق کا لفظ آتا ہے، حبیب کا لفظ آتا ہے، ندیم کا لفظ آتا ہے، نہ جانے کتنے حمیم کا لفظ آتا ہے. یہ سارے الفاظ جو اس کے معنی میں آتے ہیں، فرق ہے. یہ ندیم صاحب ایسے دوست کو کہتے ہیں جو کام میں سے خوشی کرتے ہیں. کسی کے کام میں گفتگو آپ کرتے ہیں تو بہت جو آراستہ ہوتا ہے، آپ کی بات کو افشا نہیں کرتا ہے، پھیلاتا نہیں. تو ندیم کے معنی یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوتے ہیں. اور پھر اختر بھی ہیں بھائی، اختر ستارے کو کہتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ندیم پیدا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ستارے پیدا ہوں. میرے بچے ستارے ہیں، تو یقین جانیے کہ میں اپنے بچوں سے نا امید نہیں ہوں. تو یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ جب کوئی سیرت پاک ہو
تو ابو سفیان اسرائیل کے لیے، میرا نام ابو سفیان ہے، میرے شاگرد تھے کہ آئندہ زمان پر دیے گا میرا، تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں ندیم صاحب، تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ندیم صاحب نے بار بار اصرار کیا اور یہاں کے جو منتظمین ہیں انہوں نے اصرار کیا، میں نے کہا قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ سیرت پاک گفتگو ہو رہی ہو، نعت پڑھی جا رہی ہو، میں چائے پیوں قرآن کی سے تنظیم ایک دم سے آپ دیکھیے، میں مثال دینا چاہتا ہوں قاری عبداللہ صاحب کی، جو مسجد ہماری بڑی مسجد کے جو امام تھے، ابھی چند ایک سال سے پہلے ہوا ان کا انتقال ہوا، سیرت النبی کے جلسے میں اسی طریقے سے صدارت کر رہا تھا یونیورسٹی کے جلسے میں، اور مولانا چائے پی رہے تھے اور کچھ کھا بھی رہے تھے، تو میں نے اسی آیت کو اس وقت پڑھا تھا اور میں نے کہا مولانا اس یونیورسٹی کے سب سے بڑے امام ہیں، لیکن میں جھک کر بڑے تواضع کے ساتھ بہت متواضع ہو کر ان سے استعمال کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ذکر رسول ہو کھانا بند، جب بھی ذکر رسول ہو چائے کو کا پینا بند کر دیا جائے، جب ذکر رسول ہو تو بولنا بند کر دیا جائے، کیونکہ آگے کی جو آیت میں حافظ نہیں ہوں اس میں یہی بات ہے کہ جس طریقے سے تم عام مجلس میں ہوتے ہو، عام لوگوں سے گفتگو تجہر کا لفظ آیا ہوا ہے، اس طریقے سے اللہ کے رسول کے سامنے سے اللہ کے رسول کی مجلس اگر ہو، ذکر رسول ہو، تو وہاں بھی وہی سارے آداب ہوں گے، وہی سارے اصول ہوں گے اس زمانے میں تھے، وہی آج بھی اس محفل پر ابتدائی ہوں گے، لیکن یہ بچے ہیں، ان سے نادانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول بچوں کو میں یہاں خاص طور سے ندیم صاحب سے کہنا چاہوں گا، آپ سے کہنا چاہوں گا، اور یہاں اور بہت سے ائمہ اور مؤذنین ہوں، تو ان سے میری یہ درخواست ہے، چھپ کر بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت ہی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے احترام کو بتا سکوں، آپ نے دیکھا مساجد میں بچے اگر جاتے ہیں تو امام صاحب کے چہرے پر عجیب قسم کی عبوسن قمطریدہ جو آیا ہوا ہے، بڑی دشروئی ہوتی ہے، بڑی سختی ہوتی ہے، لیکن آپ خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھیے، خود عہد رسالت کو آپ دیکھیے، کبھی بچوں کو روکا نہیں جاتا، وہ مساجد میں دوڑتے بھی تھے، اور اللہ کے رسول کے ان کے جو نواسے تھے بیچ سے نکل بھی جاتے تھے، کبھی سوار بھی ہو جاتے تھے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مساجد میں بچوں کو جانے سے روکا نہ جائے، آپ کہتے ہیں ڈسٹرب ہوتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے کہا تھا کہ جب آپ للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور بالکل اللہ سے مسجد مختلف قرآن میں آیا ہوا ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، تو قرب نصیب ہوتا ہے، تو یہ بتائیے جب اللہ کا قرب ہوگا، اللہ آپ کے سامنے ہوں گے، اللہ سے آپ باتیں کریں گے، تو بچوں کا ہنگامہ تو آپ کو نظر آتا ہے، بھائی میری سمجھ بات نہیں آتی ہے، تو یہ بالکل اسلام کی جو تاریخ ہے، خلفائے راشدین کی جو تاریخ ہے، یہ بچے سیکھ جائیں گے، میں آپ سے بتاؤں۔ اب دیکھیے قاری عبداللہ صاحب خود ہی اعلان کرتے تھے بچوں کو پیچھے بھیگو، ابھی بتائیے کہ میرا 2.5 سال کا نواسا ہے، 2.5 سال کا بیچا، اس پر پیچھے پھینک دوں اگر تو اور ہنگامہ کرے گا اور روئے گا، اس میں حکمت بھی یہی ہے، عہد رسالت میں جتنی چیزیں ہیں اس میں بھی حکمت، بچے جو دوڑتے تھے سیکھتے بھی تھے، دوڑ کے ہی سیکھیں گے، دیکھ کر ہی سیکھیں گے، جب بچوں کی آپ آنکھیں بند کر دیں گے، ان کو کمروں میں لاک کر دیں گے، گھر کے باہر سے نکلنے نہیں، بچہ سیکھے گا کیا، وہ سجدہ کس طریقے سے کرے گا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے مولانا نے بہت سے اپنے مشاہدات پیش کیے ہیں، میں پروفیسر ظفر اسلام صاحب کی ایک بات کہنا چاہوں گا، چونکہ گھر میں جب تدین کا ماحول ہوتا ہے، جب دینی ماحول ہوتا ہے، تو بچوں کی جذبات دینی ہوتے ہیں، جب بابری مسجد کی شہادت عمل میں آئی تو ایک چھوٹی سی پوتی تھی 2.5 سال کی، وہ اصرار کرنے لگی اپنے دادا سے کہ میں بابری مسجد میں جا کر نماز پڑھوں، میں بابری مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، اور میری بھی ایک 2.5-3 سال کی نواسی ہے، مستقل اس کو نماز پڑھاتا ہوں، اور میں اپنے بچوں کو قرآن نازلہ کسی سے نہیں پڑھوں، خود پڑھاتا ہوں، اور کالونی کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھ سے آ کے پڑھو، بس روز رہتا ہوں، ہر وقت میرے پاس کام رہتا ہے، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے میں اپنی تیاری کرتا ہوں، تو میں نے اپنی نمازی کو خود پڑھایا ہے، میرے ساتھ وہ نماز پڑھتی ہے، اور رمضان کے زمانے میں یہ کہتی ہے کہ پاپا آپ تراویح گھر میں پڑھیے، ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ میری بیٹی IFTM مراد آباد میں پڑھاتی تھی، ابھی میں نے اس کو واپس بلا لیا ہے، وہاں پر مندر ہے IFTM میں، اور شام کے وقت وہ 3
مسلم غیر مسلم بچے تھے، میری نواسی نے طرف نے جا کر وہاں اذان دے دیا مسجد میں، تو میں نے اس کو روکا، روٹین جانیے کہ اگر اس طریقے سے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، گھر میں تربیت کا ماحول نہیں ہوگا، اگر تدین کی فضا نہیں ہوگی تو آپ کا گھر ٹوٹ جائے گا، آپ کا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہاں صالحون سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ان نیک بندوں کے ہاتھ میں امامت ہوگی جن کے اندر صلاحیت ہے۔ آپ صلاحیت کے اندر سارے بن ہی نہیں سکتے، طیب کبھی ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن نے علم کی بات کی ہے، پوری سیرت پاک دیکھیں، اللہ کے رسول کو بھی میں نے کوٹ کیا تھا، ہمیشہ وہ علم کی بات کرتے تھے، سیکھنے کی بات کرتے تھے، تفقہ کی بات کرتے تھے، دوسری قوموں کے جو اسٹارس ہوتے تھے۔ یہ بات ایک اور کہنا چاہوں گا، اس سیرت پاک کے یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ اگر کوئی کسی دوسری قوم کا پڑھا لکھا ہوا آدمی آتا تھا جو صحابہ کرام سے نکلا، تو کسی بھی قوم کا اگر اسکالر عالم ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو اس کو عزت دیجیے۔ اگر آپ عزت نہیں دیتے ہیں تو سیرت پاک کے برخلاف کوئی ادب اٹھاتے ہیں، تو برآت کی مجلس سے انتہائی حسین تھی، انتہائی خوبصورت تھی۔ میں صرف حضرت عائشہ کا کئی قول بلکہ یہ حدیث کی روایت نقل کرتے ہوئے اپنی اجازت چاہوں گا، رات زیادہ ہو رہی ہے، اب اس کے بعد کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ سیرت پاک ہے، اللہ کے رسول کا جو تعارف کا، اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ بتایا جائے کہ ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کی تصویر کیسی تھی، ان کے عادات کیسے تھے، وہ لوگوں سے ملتے کس طریقے سے تھے، ان کا تواضع کیسے تھا، ان کا تدین کیسے تھا۔ انہوں نے صرف تین جملے میں جواب دیا، کان قرآن، کہ آپ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول کو جاننا چاہتے ہو، ان کو پڑھنا چاہتے ہو اور سیرت النبی کو اپنا لباس، اپنا فکری لباس، اپنا جسمانی لباس بنانا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو۔ آپ کو قرآن کی بات مجھے بہت بہت خوشی ہوئی۔ دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ کی سیرت رسول حدیث ہے، لیکن احادیث سے بڑا مرتبہ قرآن ہے، تو قرآن کو اولویت دی جائے۔ میں ایک اور بات نجیب صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، نہیں پڑھے ہوئے نا اپنا، آپ نے دیکھیں میں مدارس کی وزٹ کرتا تھا، میں اس وزٹ کے سلسلے میں ان کو ملانے کے سلسلے میں جہاں جاتا ہوں وہاں پہ یہ چلتا کہ حدیث کی چار کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، اور میں کہا قرآن آپ پڑھتے ہیں؟ جی ہم یہ ترجمہ پڑھایا جائے، میں کہ قرآن کو نہیں بھائی، وہ تفسیر ہے بھائی، کسی مترجم کا ترجمہ قرآن تھوڑی ہوا ہے، لیکن قرآن سے ان مدارس میں بہتر ہے۔ میں اس مجلس کا شکر گزار ہوں کہ آج کی اس مجلس میں سیرت پاک کی طرف جو دیکھا گیا ہے، سیرت پاک کو جائزہ لیا گیا ہے، بار بار قرآن کو کوٹ کیا گیا، اس سے میں بہت خوش ہوں۔ آپ نے بھی کوٹ کیا، آپ نے بھی کوٹ کیا، بچوں نے بھی کوٹ کیا، تو بہت میں خوش ہوں۔ اگر آپ نے قرآن کو ثانوی درجہ دیا، سیکنڈ درجہ دیا، تو یقین یعنی اس میں دھوکہ ہے، آپ دور ہو جائیں گے۔ قرآن کو جو آپ پکڑیں گے تو قرآن سے سیرت پاک بھی آئے گی، قرآن سے اللہ کے رسول کی ذات آئے گی، تو قرآن کو بنیادی درجہ دیا جائے گا۔ قرآن کو الفرقان کہا ہے۔ اگر آپ فرقانی صلاحیت اپنے پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک طریقے سے فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کے بغیر کبھی آپ نہیں لے سکتے۔ تو قرآن ایک طریقے سے طاقت دیتا ہے اٹھنے کی، قرآن ایک طاقت دیتا ہے کھڑے ہونے کی۔ اگر آپ استقلال چاہتے ہیں، دنیا کہتے ہیں، ابھی ذکر آیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اگر اس زیادتی میں اعتدال کے ساتھ، سلیقے سے، استقلال کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن کو پڑھیے۔ قرآن کی پکڑ کے بغیر کبھی آپ کامیاب دنیا میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دیکھیے دو ہتھیار بتائے گئے، ایک صبر بتایا گیا ہے، ایک صلاۃ بتایا گیا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، صبر جتنا سے معاملہ ہوتا ہے آپ کر جاتے ہیں۔ ابھی دنیا میں بھی تبلیغ کر رہا ہوں، لیکن ان بچوں سے اگر کچھ نادانی ہو جاتے میں ان کو اٹھنے لگتا ہوں۔ یہ سب نہیں ہے، لیکن سب یہ ہے کہ بگڑے لوگوں کو بنانا۔ اگر آپ بنے لوگوں کو آپ نے بنا دیا، کسی ایک لائق بچے کو انجینئر آپ نے پیدا کر دیا، کمال نہیں ہے،
جو انجینئر نہیں بننا چاہتا ہے، جو گھوم رہا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، اگر ان بچوں کو آپ بتائیں ان کو متدین بنائے، ان کو انجینئر بنائے، ان کو انجینئر بنائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکول بنائے گا، یہ اسکول بنائے گا تو میں اپنے ان شہر کے اعتبار پر میں گفتگو کرتا ہوں، میرے عزیز شاگرد یہاں موجود ہیں، کہتا ہوں کہ سول لائن کے لوگوں سے میں اتنی محبت نہیں کرتا ہوں جتنے شہر کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، یقین جانیے شہادت دیں گے یہاں پر، تو یہاں جو اخلاص ہے، یعنی اس طرف جس کو شہر کہتے ہیں، شہر کے لوگوں میں جو اخلاص ہے، محبت ہے، جو اپنائیت ہے، اور ایک گرتے ہوئے شخص کو اٹھانے کا جو جذبہ ہے، یہ میں اپنی سول لائن میں یہ جو انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دانشور قسم کے لوگ ہیں، جب انسان دانشور ہو جاتا ہے تو ذرا چالاک، اور یقین جانیے اللہ سے اور اسلام اور چالاکی میں بالکل بہت مشرقین ہے، اسلام کبھی چالاک ہونے کی بات نہیں کرتا، اسلام کبھی عیاری کی، مکاری کی، فتنے بازی کی بات نہیں کرتا ہے، لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان کے لیے بلہن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، بڑے بھولے بزرگ، بڑے اچھے لوگ، شاکر نہیں ہیں، لیکن صحابہ کرام جو ہے دینے کی بات کرتے تھے، اپنی جیب روپا کے لیے کٹوانے کی بات کرتے تھے، انفاق کی بات کرتے تھے، کبھی بینک بیلنس کی بات نہیں کرتے، کبھی سینک کر رکھنے کی بات نہیں کرتے تھے، صرف بات یہ ہے کہ انتخاب کبھی ذخیرہ اندوزی نہ کیا جائے، تو ہمارے شہر کے لوگ ذخیرہ اندوزی نہیں، یہ پروفیسر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کاریں کرتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں، تو کاش کی مسلمانوں کو اہل صفہ کے جو اصحاب جو ان کی امتیازات تھے وہ مجھے مسلمان کے اندر پتا ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر جو قائد اندر دے گی، میں انہیں کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اپنے ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ابھی یہاں شوکت علی کا نام آیا تھا، جوہر علی کا نام فلسطین کے حوالے سے آیا تھا، تو میں اس میں جوہر علی بھی کرتا ہوں گے، اس میں شوکت علی بھی پیدا ہوں گے، اس میں ابو کلام بھی پیدا ہوں گے، بلکہ علامہ اقبال بھی پیدا ہوں گے، میں پوری یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور ایک بات آخری بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر احمد کا لفظ آیا، محمد کا لفظ آیا، میں اس میں تھوڑی سی دو لفظ کو زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا، ظاہر ہے کہ یہ سارے لوگ عالم نام ہیں، مدارس سے فارغ ہیں، احمد کا جو لفظ ہے ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوتے رہے، دونوں ایک طریقے سے آپ کی ممتاز صفت کے طور سے استعمال ہوتے رہے۔ احمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی اتنی تعریف، اتنی توصیف ہو، اتنی تقدیس و ثناخوانی ہو کہ دنیا کا کوئی شخص کے برابر نہ ہو، جس کو سپرلیٹو انگریزی میں کہتے ہیں، اور عربی میں اس میں تفصیل اور اردو میں بھی کہتے ہیں، اور محمد اسے کہتے ہیں کیونکہ محمد تحمید سے، حد سے ہے، اب تبدیل آتا ہے، اسی سے تکفیر آتا ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی توصیف، جس کی تعریف، جس کی نام کی گئی اسے محمد، یعنی کبھی جیسے تبدیل کرتے ہیں، ٹکڑے کر دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کی تعریف کی جائے کہ جتنی ممکن ہو سکے یہ تقدیر میں اور تحمید میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور ان دونوں لفظوں کے بغیر سیرت پاک کو کوئی طریقے سے سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اور اپنی خطاؤں کے ساتھ میری اصلاحات کے آپ کریں گے، میں ان بچوں کو خوبصورت مستقبل کے لیے اپنی بچوں کی دعا کرتا ہوں، کاش کہ یہ بچے ایک بار پھر آئیں اور ان کے مسلمان کو تازہ قیادت، ایک جدید قیادت ہے، اور مجھے امیدیں دیں گے۔ میں یہی اجازت چاہتا ہوں، آپ کا بہت